الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ تقدیری فیصلہ ہے کہ جہاں محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور اس سال کا بھی آغاز محرم الحرام کے ذریعے ہوا، اس کا یہ بھی ایک تقدیری فیصلہ ہے کہ عیسوی سال کا آغاز بھی اسی محرم الحرام کے اندر ہی ہو رہا ہے. سال کا آنا اور جانا، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، رات کی تاریکی کا آنا، یہ تمام چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں. عموماً جب سال کا شروع ہوتا ہے، سال کی شروعات ہوتی ہے، تو خوشی اور مسرت کے شادیانے بجتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے. لیکن اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال ختم بھی ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو جو یہ عمر ملی ہے بہت محدود ہے، اور اس محدود زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں. اسی وجہ سے مخاطب کر کے فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان غور کر لے، ہر نفس غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سال جو عیسوی سال کا ہو یا ہجری سال کا کے پورے ایام ہوں، یہ اگر گزرے ہیں تو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں اور باعث نصیحت بھی. اور مزید آئندہ جو سال ہمارے لیے آ رہا ہے، نیک توقعات اور نیک عزائم والا سال ہونا چاہیے. اس تناظر کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ جب ہم جائزہ لیں گے تو پھر ہمارے روز و شب اور ہمارے دن و رات بہت خوبی کے ساتھ گزریں گے. اسی وجہ سے سال کی جو شروعات ہو رہی ہے، خاص طور سے جو عیسوی سال کی شروعات ہو رہی ہے، اس عیسوی سال کی شروعات پر ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو روز و شب دیے ہیں ان کو ہم کس طرح سے گزارنے کا عہد کریں، کس طرح گزارنے کا انتظام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا پچھلا سال ناکامیوں میں اور نامرادیوں میں گزرا یا پہلے سے منصوبہ بند طریقے پر نہیں گزرا، تو اس سال ہم یہ طے کریں یا ہم عزم کریں کہ سال کے جتنے مہینے آئیں گے اور جتنے دن آئیں گے ان تمام میں ہم بہتر سے بہتر اپنے کام کو انجام دیں گے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا جو خوف خدا اور تقوی الہی سے آزاد رہے اور بالکل خالی رہے. جب اس طرح کے منصوبے تیار کیے جائیں گے تو پھر ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ ہمارا صحیح طور پر گزرے گا. لیکن انسان کے ساتھ دو چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جو عام طور پر اس کی صحیح فکر سے اس کو ہٹا دیتی ہیں. ایک انسان کے اندر غفلت کا مادہ ہے، جو غفلت انسان کے اوپر مستولی ہوتی ہے اور چھاتی ہے تو پھر وہ صحیح نقطے سے ہٹ جاتا ہے، اور یہ غفلت کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کو جہنم کی کھائی ملا کر گرا دیتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو تیار کر رکھا ہے، ان کے دل ہیں، ان سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں، سنتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو صحیح طور پر نہ سمجھے اور پھر یوں ہی غفلت کی زندگی گزارتا رہے تو پھر جہنم کا ٹھکانہ اس کے لیے قرآن کریم کی روشنی میں یقینی بن جاتا ہے. غفلت والی زندگی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا سبب جو انسان کو کھائی کی طرف لے جاتا ہے اور ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ٹال مٹول کی عادت ہے. عام طور پر ہماری زندگی میں یہی ایک بات پائی جاتی ہے کہ آج نہیں کل اس کام کو کر لیں گے یا پرسوں اس کام کو کر لیں گے،
اور اسی میں انسان اس کام کو بھول جاتا ہے اور صحیح طور پر اس کو انجام نہیں دے پاتا۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ ٹال مٹول کی عادت اور آج کر لیں گے یا کر لیں کا مزاج بنانا، یہ شیطان کے فوج کو اپنے قریب کرنا ہے۔ یعنی انسان اگر ٹال مٹول ہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور صحیح طور پر وہ کام کو نہیں کر انجام دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو غفلت اور ٹال مٹول کی عادت اگر یہ دونوں انسان کے روز و شم میں داخل ہو جاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے پورے نظام کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اسلامی سال جو شروع ہوا ہے محرم الحرام سے، یا جنوری سے یہ شمسی سال شروع ہو رہا ہے یا عیسوی سال شروع ہو رہا ہے، ان دونوں سال کے شروع ہوتے ہی ہمیں یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اس سال کا کوئی بھی لمحہ طاعت الہی سے، خوف خدا سے اور امتثال اوامر اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے خالی نہیں رہے گا۔ اگر یہ عزم اسی وقت ہو گیا تو پھر آئندہ کے جتنے بھی ایام انشاءاللہ آئیں گے وہ تمام بہتر طریقے پر گزر جائیں گے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر انسان غور کر لے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ آج جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آج ہے، اور کل جو قیامت آنے والی ہے وہ کل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کل سے تعبیر کیا ہے، یعنی بہت نزدیک ہے اور بہت جلد آنے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی دونوں انگلیاں جس طرح سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے میں اور قیامت دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت کا ہولناک اور دلدوز منظر ہوگا، تو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو، یا اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کیا کرو، دیکھا کرو کہ اعمال کتنے وزنی ہیں اور کتنے کم قیمت والے ہیں، وزن کیا کرو کل قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، اور پھر صحیح طور پر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کتنے وزنی تھے اور کتنے بے حیثیت تھے۔ اللہ تعالی ہم کو روز و شب اور لیل و نہار اور شب و روز کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی، علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونک کیسٹ سیریز، دکان نمبر 7 اور 9 شباب مارکیٹ ندوہ روڈ لکھنؤ، فون نمبر 9838656614۔ والسلام علیکم۔